बाद सर पे मामा है, जुब्बा है, हाथ में छड़ी है और ज़ईफ़ुल उम्र आदमी कई आदमी के साथ वो आ रहा है। बहुत दूर से निगाह पड़े, निगाह उठी उसे कहा पीर मगर ये बहरूपी आ रहा है। मुझे हैरत नहीं, वादा देखने के बाद तो लगता है कि कितना परसा है आदमी, दो चार आदमी के पहले मुझे यकीन हो गया मसला था कि हजरत ने मुझे तब्दील की कि देखो ये शख्स ऐसा, मेरे दिल ने गवारा न किया, मेरे दिल ने गवारा नहीं किया। तो हजरत मेरे दिल की कैफियत से आ गया, जलाल में आ गए और कहा कि सही मगर जा अपनी वालदा से पूछ, जा अपनी वालदा से पूछ। जब हम जा करके अपनी वालदा से पूछते थे, वालदा कहते हैं कि हाँ आपकी बात सही है। तो जिसके बारे में हुजूर अशरफुल औलिया ने कहा भाई नजर को बहरूपिया आया बैठा बाद हमने उसकी तहकीक की तो इतना बड़ा शराबी था, इतना बड़ा शराबी था कि कह नहीं सकता। तो सिर्फ हुजूर अशरफुल औलिया को जांचने के लिए आया, समझने के लिए आया। तो ये है हमारा शुक्रिया। मेरे अजीज लंबी चौड़ी तकलीफ में बहुत खुशी है कि बहुत दूर दराज से, बहुत दूर दराज से, कहाँ काश्मीर, कहाँ कन्याकुमारी, कहाँ राजभवन मेरे अजीज अल्लाह ताला अगर आप पे करम और आपका दिल धोखे तलब हो तो वली किसको वापस किया जाए। देखिए मौलाना मौजूद हैं, इनके एक भाई हाफिज हैं, इनके एक भाई हाफिज हैं। हम कुछ लिख रहे हैं, हम कुछ लिख रहे हैं, ताकीद लिख रहे हैं, हम ताकीद लिख रहे हैं। तो मौलाना कहते हैं कि हजरत हाफिज जी की ख्वाहिश है कि एक ताकीद मिल जाए। हमने कहा हाफिज जी के उन्हीं के लिए लिख रहा हूँ। कि आप ही के लिए लिख रहा हूँ और दे इसलिए रहा हूँ कि अब इसको बांटते रहिए, अब इसको बांटते रहिए, क्योंकि मौलाना ने लंबी मरीजों की लिस्ट लगा, मौलाना ऐसा नहीं, अब आप बांटते रहो, मेरी जरूरत नहीं है। तो ये हुजूर अशरफुल औलिया का करम था कि कभी उन्होंने भी अता किया कि तुम बांटते रहो। आज भी पूरे हिंदुस्तान में देखिए शाही का अभी ये हवलदार नकलों की सरदारी पे इनकी मोहब्बत थी। उन्होंने एक मिलाद शरीफ का प्रोग्राम रखा, चलिए साहब मिलाद शरीफ की जो कैफियत थी उसका जिक्र कुछ नहीं करते। अस्पताल शिवनी बटी तो उसमें मदरसे के बच्चे भी थे,
انہوں نے شنی ہاتھ میں لے کے کہا منہ ذرا جھوٹا کر کے مجھ کو کھلا لکھنؤ کے سرگرمی مولانا ہے یہ مولوی حسب النشید موائدون تا غلام شمس قبریری نفلو غلامی تو پہلے اختیار جب انہوں نے ہاتھ بڑھا دیا تھا میں سوچنے لگا کہ میری زبان تو نہیں ہے کہ میں سوچا کروں پھر سوچا کہ دل کہیں ٹوٹ جائے ٹوٹنے کی وجہ سے اپنے زبان میں لگا کہا جتنے مولانا آئے تھے سب کی یہی حق تھی جتنے بچے تھے ان کی لیے میرے عزیز مثل پانی کے بنو مثل درخت کے بنو درخت کسی کو آواز نہیں دیتا کہ آؤ میرے سائے میں مگر انسان جب دور سے دھمکتا ہے تو اسی درخت کے سائے میں جا کر کے جو ہے پناہ لیتا ہے جانور بھی پناہ لیتا ہے پرندے بھی گھونسلے بناتے ہیں اور اس درخت سے لوگ اچھا کر کے سیراب ہوتے ہیں کیوں نہیں اس لیے کہ ہم رحمت للعالمین کیوں نہیں رحمت بنتے ہو رحمت کا درخت کیوں نہیں بنتے ہو مگر افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ علماء فسادی نے اس طرح سے فساد پیدا کیا کہ نسل اسلام کو منتشر کر دیا کبھی آقا علیہ السلام مدینے کی دھرتی پہ اور مکے کی دھرتی پہ اپنے امت کے لیے روتے تھے خدا کی قسم میں علماء ظاہر کے حال کو دیکھ کر کے روتا رہتا ہوں یہ مذہب آج آتا مبالتا نہیں یہ مذہب اور بتاؤ پوری دنیا میں مسلمان ہیں کسی نے آج تک فائٹ کیا اس مذہب کو کیوں کر کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس نے کہ ان کے خلاف کارنامے کرتے میرے عزیز فسادیوں کی صحبت مت اختیار کرو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو اگر اچھا ہونا اس لیے یاد نہ کل قبر منتظر ہے سنو جو دنیا میں اندھا ہے واقعات میں بھی اندھا قبر تلاش کر رہی ہے اس لیے یہ محفل جو سجی ہے حضور اشرف الاولیاء نے اسی طرح وہ نعمت عطا فرمائی کہ شہید مذہب کہا کرتے ہیں دیکھو ہم نے ایک قول میں اپنے دیا کہ مانو ہی مانو کو مانوتا کا گیان پردان کرتا ہے یہ اردو لفظ سے تعلق نہیں یہ کہا کہ ایسے لفظ کا استعمال کرو تاکہ دنیا عربی میں گفتگو کرو گے لفظ لکھیں گے کیا کہوں کرو گے اس لیے لکھا کہ تاکہ دنیا مجھے علامہ ہے میرے عزیز لکھو مگر ایسے الفاظ بہرحال میرے عزیز اشرف الاولیاء کا کرم ہے اور مجھے وقت یہاں تک مشاہدات کی دنیا سے گزرا ہوں یہاں سے گزرا ہوں جیسے کل میرے بڑے بھائی سلطان صاحب گئے نگمت شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ سے لکھے اشکبار ہوئے رونے لگے اس لیے کہ حضور کرم فرمائیے کہ دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی بہتر ہو وہ داہنے طرف دیکھتے ہیں کہ لال امامہ باندھے ہوئے تھے بندے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے تھے اور کہتے ہیں کہ تو روتا کیوں ہے ارے تیرے پیر نے تو وہ عطا کر دیا ہے کہ میدان محشر کا بھی کھٹکا نہیں ہے تیرے
نے کہا اب آئے اور وہاں پہ بیٹھ گئے. اب منتظر ہے کہ یہ بات اسی صاحب کو سناؤں, یہ بات اسی صاحب کو سناؤں. جب بیٹھے تو دیکھتے ہیں کیا کہ حضرت اس کمرے سے نکل رہے ہیں, حضور اشرف الاولیاء نکل رہے ہیں. حضور اشرف الاولیاء نکل رہے ہیں کمرے سے. کیا معنی سمجھتے ہیں میرے عزیز؟ جب ہم نکل کے آئے تو بچہ سے سلام کے بعد پوچھتے ہیں کیا حضرت میر بندے شاہ کو دیکھا؟ ہم نے کہا کہ آپ نے دیکھا ہے تو ہم نے بھی دیکھا. خدا شاہد ہے کہ ہندوستان کے کوئی ولی ایسے نہیں ہوں گے جس کی زیادہ مجھے نصیب نہیں ہے. اور یہی تک نہیں, مہاتما بدھ کہ میری یہاں سے کچھ ہوئے گے چاہ. اس لیے ہم نے زندگی میں تفریق نہیں ڈالا, ہم نے تفریق نہیں ڈالا, محبت کا بیج ڈالا. آج میری محبت کا بھی دیکھو کیا ہم سے گئے تھے. حضور فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے. جب ہر بچہ فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے, حضور فرماتے ہیں من نور اللہ خلق من نور, میں اللہ کے نور سے ہوں, ساری کائنات میرے نور سے. تو تم میری آقا کے نور سے سب اور رحمت کے سائے میں سب. مذہب اسلام کے سکھان کا پیڑھی کو نہیں سمجھا, اس لیے ہم نے لکھا کہ مانا بھی دیکھو حسین اشرفی انہوں نے بھی اپنے آفس میں لگایا ہے. مانا بھی مانو کو مانوتا کا گیان پردان کرتا ہے. اور مانو جیون میں دو بڑی سمسیایں ہیں. ایک سمسیا تو وہ ہے کہ آتما کی شانتی. ان مولویوں کو ملا مگر سکون قلب نہیں ملا. اگر سکون قلب مل جائے تو میں خدا کی قسم کرتا ہوں یہ صوفی سعید کہاں ابتدا میں بھی بند اور آپ بھی بند ہے. اتنے بڑے مرتبے میں کہہ سکتا ہوں کہ کسی نے کہا ہو کہ 5 پیسے دے دو اس ملک کے لیے یا میری زندگی کے لیے تو میرے لیے حرام ہے. تو مانوتا ہی مانوتا کا گیان پردان کرتا ہے. مانو جیون میں سب سے بڑی سمسیا جو ہے وہ آتما کی شانتی ہے. دیکھو میرے یہاں اتنی بڑی تقریب ہے, بیٹے کی شادی ہے, روک سے ہے, ہم جا کر آئے ہیں مولانا کے ساتھ رات میں جا کر. خبر نہیں تو کیا ہے. اس سے پہلے فضول کی شادی تھی, 15 بعد بیسدراج کی بات گھر سے ہو گیا. پھر وہاں سے پونا آیا ہوں, بمبے آیا ہوں, اور ٹرین کا ٹائم صرف اگر 10 منٹ لیٹ ہوتا ہے تو میری گاڑی چھوٹ جائے گی. مگر چونکہ میرے پیر کا اتنا کرم ہے کہ آج تک میرا سفر کہیں ملتوی ہوا, جس کو وعدہ کر دیا ایسا نہیں کوئی کر سکتا. اتنے بڑے معاملے میں کہ ہم نے کسی کو کر دیا ہے, وعدہ کر دیا ہے, تو کوئی کر سکتا ہے کیا حضرت نے اس وعدے پہ نہیں پہنچے؟ حضرت اس لیے کہ میرے پیر کا بھی یہی حکم تھا کہ جس سے وعدہ کر لیتے ہیں. مگر آج کے دیکھو دور بڑے بڑے علماؤں کو دیکھو, ان کا ایک فیس مقرر رہتا کہ اتنا لیں گے تب جائیں گے. کسی بھی خانوادے سے تعلق رکھتا ہے. مگر میں نے اپنی زندگی کو دیکھا, اس لیے آج بھی کوئی نہیں کر سکتا ہے کہ طلب ہی نہیں ہے. یہ بنو آج کی نشست دیکھیے, ہم نے سوچا کہ جو بھی خلیفہ ہے ان کی ایک سند تیار ہے. سند اس لیے تیار, مذہب اسلام میں سند کی ضرورت نہیں, مگر سند اس لیے ہم نے بنائی ہے کہ کل اگر سرکار سلطانی علیہ الرحمت سند کو دادگی کا بنا کر کے دیتے تو اتنا بڑا اختلاف نہیں ہوتا.
اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا سند بنا کے سجادگی کا دیتے اتنا بڑا خلاف نہیں ہوتا آپ کے دیا بھاتے دے سند بنائی اور سند میں ہم نے دیا ہے کہ جس طرح میرے پیر و مرشد الرحمہ نے سلسلہ قادریہ چشتیہ اشرفیہ کی خلافت عطا کی ہے ہم بھی اپنے خلیفہوں کو خلافت اور اجازت اس لیے دے رہا ہوں کہ انہیں معافی سما اور قاضیہ داری کا حل پایا قاضیہ داری اور معافی سما کا حل پایا ہوں اور آخری میں دعا میں لکھا ہوں اے بار الہ اپنے حبیب و طبیب کے صدقے میں قوم مسلم کو خواجگان کے طریقے پہ چلنے کی توفیق رفیق عطا اس لیے کہ میرا ایمان ہے کہ ہندوستان کے سرزمین پہ بغیر آپ کی مرضی کے کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا ہدایت کا دعویٰ تو کھڑا کر دے مشاہدات کی دنیا ہے اس لیے کہ جو ہندوستان کا بادشاہ ہوتا ہے پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کے ہی کھانے تو سب ہوتا ہے عطائے رسول بن کے کون آئے خاندان آئے تو بتائے روحانیت کی تعلیم لینے کے لیے آئے تو ان کی بغیر مرضی کے ولی کو ہو سکتا ہے اس لیے میرے عزیز طریقہ اولیاء اور آج کی نشست میں ہم دو شخصیتوں کو پھر خلافت دینے جا رہا ہیں ایک تو جناب انوار الحق اشرفی پٹنہ سٹی فقاہت کی مگا اور دوسرا سہیل بابا اشرفی کو دینے جا رہا ہے